बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से दुनिया भर से आए हुए ओवरसीज़ कश्मीरियों के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कयानी, साबिक़ मुशीर चौधरी शाहबान, बरतानिया से राजा नजाफत हुसैन, ग्लासगो से राजा हनीफ, इटली से बाबर वड़ाइच और दिगर शामिल थे। जबकि इस मौके पर सदारती मुशीर सरदार इम्तियाज़ खान भी मौजूद थे। इस दौरान सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर जिंदा रखने और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और इंसानी हुकूक की पामालियों को उजागर करने में बैरून मुल्क आबाद ओवरसीज़ कश्मीरियों के बेमिसाल किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर कश्मीरियों पर जारी बर्बरियत में मजीद इजाफा कर दिया है। इसलिए बैरून मुल्क आबाद कश्मीरियों को मजीद मुनज़्ज़म और मुतहरिक होकर भारत के मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम को दुनिया के सामने लाना होगा। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर ने ओवरसीज़ कश्मीरियों के वफ़द को बताया कि अभी पाक भारत कशीदगी की वजह से उन्होंने बैरून ममालिक का दौरा करना मुनासिब नहीं समझा। वो जल्द बैरून ममालिक का दौरा करके बैनुल-अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि कौमी सलामती के मामले पर हम सब यकजान हैं। अज़ली दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले मैं खुद को पेश करूँगा। कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि कौमी सलामती के मामले पर हम सब यकजान हैं और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अज़ली दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले मैं खुद को पेश करूंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हुकूमत ने 1 अरब का इमरजेंसी रिस्पांस फंड कायम कर दिया है, खुराक, अद्वियात और बुनियादी ज़रूरियात के लिए इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान, अस्करी क़यादत और गयूर पाकिस्तानी अवाम को दो टोक अंदाज में यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारत की किसी भी जारियत के नतीजे में आज़ाद कश्मीर के नौजवान और आज़ाद कश्मीर के रिटायर्ड फौजियों पर मुश्तमिल आज़ाद कश्मीर रिजर्व फोर्स के दस्ते मुकम्मल तौर पर अपनी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ेंगे। और आज LOC पर कई सालों बाद भारतीय फौज ने टेस्ट फायर किया, जिसका हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि SDMA, NDMA और रजाकारों के हवाले से बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के 53 पुलिस स्टेशन पर फिल पुलिस स्टेशन में 200 रजाकारों का रजिस्टर करने के अमल का आगाज़ किया जा रहा है। और इस हवाले से SDMA रेस्क्यू 1112 और शहरी दिफा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और किसी भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए SDMA एक्ट नाफिजुल अमल है। इमरजेंसी की सूरत में दिनों का काम घंटों में पाया तकमील को पहुंच जाएगा। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने ज़िला झेलम वैली लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी का दौरा किया। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम के साबिक़ वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान के हमरा चकोठी पहुँचने पर लीगी कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियाँ निछावर की, गले में फूलों के हार डाले। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने चकोठी में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि झेलम वैली बिलखसूस LOC की आवाम के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। LOC समेत झेलम वैली के आवाम का जो जज्बा देखा वो काबिल तारीफ है। इस जज्बे को मोदी तो क्या दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क पर मुश्किल का वक्त आया है और मुस्लिम लीगी शेरों ने हमेशा फ्रंट लाइन पर आकर अपना भरपूर किरदार अदा किया है। यहाँ के आवाम के जज्बे को देख कर ये साबित हो गया है कि ये सबसे बड़े पाकिस्तानी और मुल्क के बिला तनख्वाह मुहाफिज हैं। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने असलहा से लैस होकर भारत को सख्त अल्फाज में पैगाम देते हुए कहा कि भारतीय धमकियों से आज़ाद कश्मीर के आवाम घबराने वाले नहीं हैं। अगर भारत ने जारियत की कोशिश की तो आज़ाद कश्मीर के गयूर आवाम अपनी मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के साथ फ्रंट लाइन पर खड़े होकर भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। फ़ारूक हैदर ने कहा कि वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम के दौरे झेलम वैली का खैर मकदम करता हूँ और इन्हें अपने हल्का इंतखाब में खुशामदीद कहता हूँ। अमीर मकाम के दौरे से लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी के अवाम के हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जंगी जराइम और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज इकदाम उठाए जाने के खिलाफ
کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام ظفرآباد میں ہندوستان کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام شہریوں نے بھارت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے برہان وانی شہید چوک سے مرکزی شاہراہ پر مارچ کیا۔ بھارت مخالف مظاہرے کی قیادت کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی، وزیر حکومت نسیم امتیاز، پاسبان حریت کے چیئرمین عزیر احمد غزالی اور دیگر نے کی۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ مملکت خداداد پاکستان نے کشمیری عوام کی آزادی اور حق خود ارادیت کی ہمیشہ غیر متزلزل حمایت کی ہے۔ حکومت ہند پہلگام واقعے کے ذریعے کشمیر میں اپنے جنگی جرائم کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ بھارت اس سے پہلے بھی کشمیر میں جعلی آپریشن کر کے اقلیتی شہریوں کو قتل کر کے تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنے کی سازشیں کرتا رہا ہے۔ مقررین نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور یورپی یونین اور اس کے علاوہ OIC سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پہلگام اور چٹی سنگھ پورہ، پتھری بل سمیت ان تمام واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے کمیشن مقرر کرے اور بھارتی ظالمانہ جرائم کے خلاف سخت نوٹس لے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے سامانی سیکٹر کا، جہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگی صورتحال کے باوجود بچوں سمیت شہریوں کے حوصلے بلند دکھائی دیتے ہیں۔ شہری جنگی صورتحال یا کسی بھی جارحیت کی صورت میں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم۔ مزید تفصیلات بدرالسلام جعفری کی اس رپورٹ میں۔ سیز فائر لائن سمانی سیکٹر، جہاں 2019 میں 2 بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرایا گیا تھا، میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگی صورتحال میں شہریوں کے حوصلے ایک بار پھر سے بلند ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے گیدڑ ببکیوں سے نہیں گھبراتے، جنگ مسلط کی گئی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ سمانی شہر میں یہ بالکل بارڈر پہ واقع ہے اور میرے خیال میں لوگوں کی چہل پہل بالکل اسی طرح جس طرح پہلے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر تو حوصلے کشمیریوں کے بلند ہیں۔ اگر ہندوستان نے کسی طرف سے بھی در اندازی کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی بہادر مسلح افواج اور پاکستان کی بہادر قوم مل کر ہندوستان کی فوج کو ناکو چنے چبائے گی۔ اور یہ انشاءاللہ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، اللہ کی نسبت مردے لوگ ہیں، یہ زندہ تو ہے نہیں ہے، تو مردوں سے کون ڈرتے ہے؟ تو اس کو اگر شوق ہے تو یہ شوق میں ہم پورا کر لیں گے۔ جیسے چیف صاحب نے کہا کہ شروع انہوں نے کرنا ہے اور ختم ہم نے کرنا ہے، پھر ہمارا مرضی ہے جس طرح ہم نے ختم کرنا ہو۔ پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انڈیا نے کوئی غلطی کی، جنگ کی، تو ہماری عوام کے حوصلے بہت بلند ہیں اور انشاءاللہ پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ یہ عوام جو ہے لڑے گی۔ سیز فائر لائن سمانی میں جنگی کشیدگی کے باوجود زندگی رواں دواں ہے۔ پاک فوج سے مل کر بھارت کو بھرپور جواب دینے کے لیے شہریوں کے حوصلے بلند دیکھے گئے ہیں۔ سیز فائر لائن سمانی جموں کشمیر میں زندگی رواں دواں ہے۔ جو بھارت اور پاکستان کی جنگی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس پر یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں اور کسی بھی جارحیت کا وہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بدرالسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سیز فائر لائن سمانی، جموں کشمیر۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ بھٹیکا حلقہ لچراٹ سے PTI کو بڑا جھٹکا، پر چودھری اشفاق درجنوں ساتھیوں کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ نئے شامل ہونے والوں کو وزیر حکومت سید بازل علی نقوی نے ہار پہنا کر خوش آمدید کہا۔ چودھری شہزاد محمد محمود ایڈوکیٹ کے ساتھ چلنے والے چودھری محمد اشفاق اپنی برادری کے درجنوں افراد کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ وزیر حکومت سید بازل علی نقوی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ بھٹیکا میں شمولیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر حکومت سید بازل علی نقوی کا پنڈال میں پہنچنے پر پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سماجی بہبود و ترقی انسواں سید بازل علی نقوی نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، ہمارے کاموں سے متاثر ہو کر لوگ پیپلز پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ لچراٹ سے آئے روز لوگ جوک در جوک ہمارے قافلے کا حصہ بن رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی، یہ وقت سیاست کا نہیں، ہم نے ریاست کو بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1.5 ارب کی آبادی والا ملک پچھلے 4 روز سے ملک پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہماری بہادر مسلح افواج پاکستان کی موجودگی میں انڈیا کی فوج پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ کشمیر کا بچہ بچہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر فائز عمر فاروق نے کشمیریوں کی طرف سے پہلگام واقعے کی مذمت کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کے خلاف جاری سخت کریک ڈاؤن کی بھی
شدید مذمت کی ہے۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر وائز عمر فاروق نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے جعلی مقابلوں میں 2 کشمیری نوجوانوں الطاف لالی اور غلام رسول کے قتل کی مذمت کی گئی اور انہوں نے دونوں نوجوانوں کے قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہزاروں کشمیریوں کو جبری طور پر گرفتار کیا گیا ہے اور دھماکہ خیز مواد کے ذریعے متعدد گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ میر وائز نے کشمیریوں کو منظم طور پر بدنام کرنے کی بھارتی میڈیا کی مہم کی بھی مذمت کی، جس کی وجہ سے بھارت بھر میں مقیم کشمیری طلباء اور تاجروں میں شدید خوف پھیل گیا ہے اور بہت سے کشمیری گھر واپس جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں سابق میئر اصلاح مرحوم صوفی محمد راسب کی شاندار سیاسی سماجی خدمات کے اعتراف میں آزاد کشمیر اسمبلی میں متفقہ طور پر اظہار تعزیت کیا گیا، فاتحہ خوانی کی گئی اور مرحوم کے بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ وزرائے حکومت نے مرحوم کی خدمات پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حالیہ جاری اجلاس میں میرپور آزاد کشمیر کی بزرگ سیاسی سماجی شخصیت سابق میئر اصلاح صوفی محمد راسب مرحوم کی وفات پر آزاد کشمیر کے وزیر امور منگلا ڈیم منتخب ممبر اسمبلی چکسواری ضلع میرپور چودھری قاسم مجید کی تحریک پر آزاد کشمیر اسمبلی نے متفقہ طور پر سابق میئر اصلاح صوفی محمد راسب کی وفات پر تعزیت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ وزیر حکومت چودھری قاسم مجید نے آزاد کشمیر اسمبلی اجلاس میں کھڑے ہو کر سابق میئر اصلاح صوفی محمد راسب کی وفات پر فاتحہ خوانی کی تحریک پیش کی۔ کی بڑی سماجی شخصیت اور برطانیہ کے اندر وہ ہمارے سابق میئر تھے اصلاح کونسل کے صوفی محمد راسب صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی پاکستان اور برطانیہ میں ہر سطح پر سابق میئر اصلاح صوفی محمد راسب کی وفات پر تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دن اصلاح بورو کونسل نے ان کی شاندار سیاسی سماجی خدمات کے اعتراف میں انہیں زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لیڈر آف دی اصلاح بورو کونسل ڈیکسٹر سمتھ نے کہا کہ محمد راسب نے میئر اور 14 سالہ کونسلشپ کے کردار کو بہت سنجیدگی اور احسن طریقے سے نبھایا۔ انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اصلاح بورو کونسل کے مرکزی دفتر آبزرویٹری ہاؤس کے باہر سابق میئر صوفی محمد راسب مرحوم کی وفات پر جھنڈا ان کے احترام میں آئندہ ہفتے تک سرنگو رہے گا۔ اورنگزیب چودھری، اصلاح، لندن۔ کوٹلی کی جانب رخ کریں گے۔ کوٹلی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ پولیس سرساوا نے مختلف کارروائیوں کے دوران ملزمان کو گرفتار کرتے ہوئے مقدمات درج کیے، ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا۔ ایس ایچ او تھانہ پولیس سرساوا ملک شہزاد احمد نے نفری پولیس کے ہمراہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ پہلی کارروائی میں بلپنجیڑا کے رہائشی ملزم ساجد کو گرفتار کرتے ہوئے ملزم کے قبضے سے 1 عدد کلاشنکوف، 1 عدد پستول سمیت دیگر ناجائز اسلحہ برآمد کیا۔ دوسری کارروائی میں اینٹی سہنسا کے رہائشی ملزم صبور عرف مون کے قبضے سے بغیر لائسنس ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف اسلحہ ایکٹ میں مقدمات درج کرتے ہوئے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ راولہ کوٹ جموں کشمیر میڈیکل کالج کے طلباء و طالبات کے تعاون سے یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن چھوٹا گلر کے زیر اہتمام گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں مفت آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ آئی کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی سفید موتیا کی تشخیص کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے آپریشنز کیے گئے اور مفت لینس اور اس کے علاوہ ادویات فراہم کی گئیں۔ دوران کیمپ 626 مریضوں کا مفت چیک اپ کیا گیا، جن میں سے 375 مریضوں کو چشمے دیے گئے جبکہ 159 مریضوں کو ادویات فراہم کی گئی اور 72 مریضوں کے آپریشنز کیے گئے۔ آئی کیمپ میں چیئرمین یونین کونسل جنڈالی چھوٹا گلا دوتھان سردار نکیر خان نے خصوصی شرکت کی اور انہوں نے کیمپ انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس احسن اقدام پر جموں کشمیر میڈیکل کالج کے طلباء اور یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی بدولت آنکھوں کے مختلف امراض کے مریضوں کو دہلیز پر مفت سہولت فراہم کی گئی ہے۔ تتاپانی کی قابل فخر بیٹی پاکستان بلائنڈ وومین کرکٹ ٹیم کی رکن کھلاڑی کرکٹر حوریہ امتیاز ملک پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل اور آسٹریلوی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام آسٹریلیا میں بلائنڈ کرکٹ سیریز 2025 میں حصہ لینے کے بعد اپنے آبائی علاقے لہڑی ملکہ تتاپانی پہنچ گئی۔
आबाई इलाके आमद पर क्रिकेटर हुरिया इम्तियाज़ मलिक का जगह जगह फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। क्रिकेटर हुरिया इम्तियाज़ मलिक के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस्तकबालिया तकरीब की सदारत सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ततापानी मलिक गुलाम अब्बास ने की, जबकि मेहमान खसूसी प्रिंसिपल अकाब स्कूल बराए ब्लाइंड मीरपुर प्रोफेसर इलियास अयूब थे। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब ततापानी मलिक फारूक तबस्सुम, रिटायर्ड प्रिंसिपल गुलाम रसूल समेत दिगर सियासी समाजी शख्सियात अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस दौरान MDMs ततापानी सरदार इब्राहिम अहमद इम्तियाज़ ने अपने इदारे की जानिब से क्रिकेटर हुरिया इम्तियाज़ मलिक को खुसूसी शील्ड पेश की और कैश प्राइज से नवाजा। मुकर्रीन ने क्रिकेटर हुरिया इम्तियाज़ मलिक और अहले खाना को मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। समानी मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से सैकड़ों मजदूरों के एजाज़ में शाही का इनेकाद किया गया। मेहनत कश और मोहम्मद अफराद को स्टेज पर बिठाया गया और मालाएं पहनाई गईं। मजदूरदार अफराद ने खुशी का इजहार किया और मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से समानी यूनियन कौंसल दरहाल जंडाला की समाजी शख्सियत चौधरी अब्दुल गफूर ने मजदूर तबके और इनके एजाज़ में शाही तकरीब का इनेकाद किया और तकरीब में सैकड़ों की तादाद में मजदूरों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि मेहनत कश अफराद के आलमी दिन के हवाले से तकरीब के इनेकाद का मकसद इनकी खिदमत पर इन्हें खिराज तहसीन पेश करना है और शिकागो में कुर्बानियाँ देने वाले मजदूरों की बदौलत आज दुनिया भर में मजदूरों के औकातकार और मजदूरी का तयन हुआ। उन्होंने कहा कि इस रोज़ छुट्टी मनाने की बजाय इन मजदूर तबके को इनकी खिदमत पर खिराज तहसीन पेश करने की रवायत कायम होनी चाहिए और इन्हें इनका हक देने में कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए।